جو نئی مسجد بنی ہے اس میں مسجد ابو بکر، ان میں امام و خطیب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ان سے گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لا کر چند باتیں بتائیں۔ مفتی ذکی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، سب سے اول بات تو یہ ہے کہ یہاں بولنے کی ہمت بالکل نہیں ہوتی، چونکہ یہاں میرے مشرق، میرے مربی، جنہوں نے مجھ کو چلنا سکھایا اور ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھایا، میرے استاد محترم یہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن چونکہ حکم ہے اس لیے اس تعمیل کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے سکھائے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی مالدار ہو، یہ آدمی غریب ہو، یہ آدمی خوبصورت ہو، یہ جوان ہو، نہیں، اس کا تعلق اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے۔ نہ اس میں برادری کا ذکر کیا، نہ کسی قوم کا ذکر کیا، یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ تو آج آپ کے درمیان میں میرے ساتھی قاری فہیم صاحب وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ آپ کے گاؤں کے اندر رہ کر قرآن کریم کی تعلیم کو پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جب یہ پروگرام دیکھا، بہت اچھا لگا کہ تمام طلباء نے اپنے کاوشوں کا مکمل اظہار فرمایا، اور اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں، چونکہ یہ ہم میں سب سے بہترین ہے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ لوگوں کی زبان، یہ میری زبان نہیں۔ میری زبان میں شک ہو سکتا ہے، میری بات میں شک ہو سکتا ہے، میری بات جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سکھائے۔ یہ قرآن کریم کو سکھا رہے ہیں، یہ تم میں اور مجھ میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ میں لگے رہیں، اور اس کار خیر میں لگ کر اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ اور چونکہ چند باتیں اس لیے پیش کروں گا، آج 26 جنوری ہے، اس تعلق سے کہ 26 جنوری کیوں منایا جاتا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا چیز ہے۔ چونکہ میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں، موضوع ہی کچھ ایسا ہے اور وقت بھی کچھ ایسا ہے، حالات بھی ہے، تقاضا بھی ہے۔ 26 جنوری اس لیے منائی جاتی ہیں چونکہ جنگ آزادی ہمارے علماء دین نے لڑی۔ جب شروعات میں ہمارا ملک غلام بن چکا تھا، انگریزوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کی حکومت جاری تھی، مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا گیا، ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان مجبور ہو چکا تھا، اپنے اختیار سے کوئی عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میں ہمارے علماء دین کو یہ بات دل میں آئی اور انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھانا شروع کیا، جنگ آزادی کے لیے لڑائی شروع کر دی، اور سب سے پہلے ہمارا ہندوستان جو آزاد ہوا وہ سن 4700 میں ہوا۔ اب لیکن چونکہ ہمارے ملک کے آزادی کے اندر قانون چل رہے تھے انگریزوں کے، انہی کی حکومت تھی، انہی کے مہاتما کی سرکار چل رہی تھی۔ اب اس کے بعد میں ایک میٹنگ بلائی گئی، اور اس میٹنگ کے اندر 308 آدمی منتخب ہوئے، جس میں ہمارے علماء کرام موجود رہے، ہمارے بڑے بڑے لیڈر موجود رہے۔ پھر اس کے بعد سن 47 کے بعد میں سن 1900 میں پھر یہ قانون کو لاگو کیا گیا، یعنی 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کے بعد میں اس قانون کو مکمل طریقے سے نافذ کر دیا گیا، اور ہندوستان کو ایک آزادی کا پرچم ملا۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ ہماری قربانی، ہمارے علماء دین کی قربانی ہے، اس کو بھلانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ذہن سے نکال دے کہ اس ملک کی آزادی میں کسی ایک قوم نے حصہ لیا نہیں، اس ملک کی آزادی میں ہر قوم کا حصہ ہے۔
چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر قوم نے اس ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی ہے۔ اس لیے پھر دوبارہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور مضبوط کرنا ہے۔ میں اپنی بات کو ایک شاعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ لگے گی آگ، لگے گی بھیڑ ہر سال، لگے گی بھیڑ ہر سال شہیدوں کے مزاروں پر، لگے گی بھیڑ ہر سال شہیدوں کے مزاروں پر، وطن پر مٹنے والوں کا ہی حشر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔